ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی تم کوئی ایک آیت لے کر کے آؤ اور ساری دنیا کے لوگ مل جاؤ، پوری طاقت لگاؤ، پورا زور لگاؤ اور لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکتے۔ تو جب ہم لا ہی نہیں سکتے تو اس قانون کو ماننے سے انکار کر کے ہم اس سے کم تر قانون بنا کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ سب سے اچھا یہ ہے کہ اسی قانون کو مانیں، دنیا میں بھی خوشحال رہیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بلوغیت کے بعد نکاح کا ایک دائرہ فکس کیا کہ انسان کو اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو جلدی سے نکاح کرے۔ نکاح کئی مرتبہ فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، کئی مرتبہ سنت اور کئی مرتبہ مکروہ آتا ہے اور کئی مرتبہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کمانے کی صلاحیت دی ہے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچ اٹھا سکیں گے، اپنا مکان بے شک نہیں، اپنی دکان نہیں، اپنی سواری نہیں ہے، تو آپ نکاح کر لیں، تاخیر نہ کریں، بہت لمبا ٹارگٹ نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ٹارگٹ آپ بنا رہے ہیں اس نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹارگٹ تک، اس مقصد تک پہنچنا آپ کے لیے آسان کر دے اور آپ ایک نبی کی سنت سے دور رہ کر مشکل میں پڑ جائیں، پریشانیوں میں پڑ جائیں اور وہاں تک پہنچ نہ سکیں، پھر آپ کی زندگی بیکار ہو جائے۔ نکاح جب کرنے کی تیاری کریں تو ایک ایک کام میں مشورہ دوں گا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی تشریف رکھتے ہیں، صاحب خانہ بھی موجود ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ اپنے تمام کاموں کو نبی کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے مطابق کریں گے تو شادی بھی آباد رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی آباد رہے گی۔ آج کل پرابلم کیا ہے نا کہ انسان مکمل اپنے دفاع میں لگا ہوا، دوسرے کا خیال نہیں کرتا، صرف اپنا خیال کرتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اکثر الجھنیں یہ دیکھے جاتی ہیں کہ جو بہو آتی ہے اس سے گھر والے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہو نہیں آئی ہے بلکہ نوکرانی آ گئی ہے، اور داماد کو کئی مرتبہ ساس سسر ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو اب اپنا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کا اس کے اوپر اب کوئی حق نہیں ہے، جو کچھ بھی حق ہے وہ ساس سسر کا حق ہے۔ تو دونوں کو کہنا چاہوں گا، جب کسی کی بچی آپ کے گھر میں آئے نا تو اپنا مزاج یہ بنانا ہے کہ ہم بہو نہیں لائے ہیں بلکہ بیٹی لائے ہیں، ہم بہو نہیں لائے ہیں بلکہ کیا مزاج بنانا ہے؟ بیٹی لائے ہیں، اور بیٹی کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ مثلا شکایتیں جو ہم آتی ہیں عام طور سے کہ جی بہو تو اٹھتی نہیں، بہت لیٹ سے اٹھتی ہے، سو کر کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرتی ہے، بہت سست رہتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کی بیٹی جوان تھی اور اگر وہ 8-9 بجے تک سوئی رہتی تھی تو آپ ڈانٹتے تھے، گلی محلے میں شکایت کرتے تھے، یا سر کے پاس بیٹھ کر پیر دبا کر آرام سے اٹھاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے بیٹی اٹھ جاؤ، بڑے پیار سے بڑے نرم انداز میں اٹھ جاؤ، بیٹی کی طرح اٹھاتے تھے۔ گلی محلے میں شکایت نہیں کرتے تھے، آرام سے اٹھاتے تھے، کہیں کسی سے کچھ بولتے نہیں تھے۔ لیکن اگر بہو آ جاتی ہے تو اٹھانے کا انداز بھی ہمارا چینج ہو جاتا ہے اور گلی محلوں میں ہم شکایت کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب محبت دی نہیں تو بہو نے آپ کو بدلے میں محبت دی نہیں، تو دونوں طرف سے نفرت کا دور دورہ اور لڑائی جھگڑے کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس آنے والی لڑکی کے ذہن میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ اگر ماں گھر میں مارا کرتی ہے، ڈانٹا کرتی تھی تو بری نہیں مانتی تھی، اگر ساس کچھ بول دے تو وہ برا مان لیتی ہے۔ تو بیٹی کو بھی اپنا مزاج درست رکھنا ہے کہ یہ میری ساس نہیں بلکہ یہ میری ماں ہے۔ بہو کو یہ چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، اور ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھے۔ انشاءاللہ تعالی مسائل کا حل نکلے گا۔ اسی طریقے سے شوہر کو یہ چاہیے کہ جب آپ غیر شادی شدہ تھے تو آپ اکیلے تھے، جیسے رہتے تھے، جیسا بھی آپ کا برتاؤ تھا، ماں باپ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ شادی کے بعد ایک بندھن میں بندھ گئے، ذمہ دار ہو گئے۔ پہلے صرف ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا تھا آپ کو، اب آپ کو اپنی بیوی کے وہ حقوق دینے ہیں جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ جو بیوی آئی ہے نا، اس کے کھانے کا آپ کو انتظام کرنا ہے، اس کے کپڑے کا آپ کو انتظام کرنا ہے، اس کے رہنے کا آپ کو انتظام کرنا ہے، اور بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہے۔ اور اس دوران بیوی سے محبت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ آئے۔ بلکہ میں تو نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ پہلے اگر ماں باپ کو 1 گھنٹہ دیتے تھے تو اب 1.5 گھنٹہ دینا شروع کر دو، تاکہ ماں باپ کو یہ نہ لگے کہ بیوی آ گئی تو ہم پہ تو دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، یہ چیز محسوس نہ ہو، بلکہ ماں باپ کو لگے کہ میرا بچہ کتنا اچھا ہے کہ بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور ماں باپ کی عزت و احترام میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیا ہے۔
اور لڑکی کے والدین کو ایک مشورہ دوں گا کہ جب لڑکی آپ کے یہاں سے رخصت ہو جائے نا تو ان کے گھر کے میٹر پہ کبھی بھی انٹرفیئر نہ کریں، کبھی بھی دخل اندازی نہ کریں، بلکہ بیٹی اگر کوئی شکایت کرے نا تو کہیں کہ بیٹا اب آپ کا گھر یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا گھر وہ ہے، جو بھی شکایت اپنے ساس سے کرو، اپنے شوہر سے کرو، اور وہیں پہ مسئلے کا حل کرو، ہم نہیں آئیں گے اس کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات اگر وہاں سے یہاں آئے گی، یہاں سے وہاں ری ایکشن جائے گا تو رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو فالو کریں، صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی جینے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، ادب و احترام سے بھر جائے گی۔ دونوں طرف سے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے شوہر کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کے لیے جائز ہوتا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہے تو یہی حکم آتا رب کی طرف سے کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اگر کسی کے لیے بھی سجدہ جائز ہوتا تو کہا جاتا شوہر کو سجدہ کرو، لیکن جائز نہیں ہے تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے۔ اسی طریقے سے شوہر کے نزدیک بھی بیوی کی اہمیت کو میرے آقا نے بڑا اجاگر فرمایا۔ جب وہ مرد کا نکاح نہیں ہوا تھا تو ایمان پہ بڑا خطرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری انسانوں پہ رکھی، لیکن جب انسان کے نکاح میں بیوی آ جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ اے دنیا کے مردوں تم نے نکاح کر لیا ہے نا، تو اس نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آدھے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بیوی شوہر کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اس بیوی کی وجہ سے رب نے لے لی ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ محترم حاضرین، جب نکاح سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے نا تو 2 رکعت کا نماز کا ثواب ملا کرتا تھا، لیکن جب بیوی آپ کے نکاح میں آ گئی، مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب کسی کا نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، 1 رکعت نماز ادا کرے گا تو 1 رکعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 رکعت کے برابر عطا کرے گا۔ تو بیوی کے آنے سے کتنے فائدے ہوئے؟ آپ کی عبادتوں کے ثواب بڑھا دیے گئے، آپ کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے لی، اور یہاں تک آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی بھی پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ لڑکا کماتا تو تھا لیکن اتنا بچا نہیں پاتا تھا، لیکن جب شادی کیا خرچے بڑھ گئے تو بچنا بھی زیادہ شروع ہو گیا۔ خرچے بڑھنے کے بعد انسان کی بچت میں کمی آنی چاہیے، زیادتی ہونی چاہیے، کمی آنی چاہیے۔ کماتے تھے پہلے، اکیلے تھے، کم بچتا تھا، لیکن بیوی آ گئی، بچنا زیادہ ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نکاح سے پہلے ترقی نہیں کی تھی، شادی ہونے کے بعد ترقی کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح سے بڑی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس نکاح کو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور خصوصی ہدایت یہ رہے گی میری طرف سے کہ نکاح جیسی عظیم سنت میں حرام کاموں کو شامل نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کی برکت جو کتابوں میں بیان ہوئی ہے ان برکتوں سے آپ محروم ہو جائیں۔ آج کل جو شادی کے بعد آفتیں آئی ہیں نا، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شادی میں ہم نے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے حرام کام کو ملا لیا ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سارا حرام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرز پہ شادی کرنے کی کوشش کریں جس طرز پہ میرے آقا نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی تھی۔ دنیا میں میرے آقا سے زیادہ اختیار، مال و دولت، دنیا اور آخرت کی حکومت و سلطنت اللہ نے کسی کو عطا کی؟ میرے حضور سے زیادہ کوئی امیر ہے؟ میرے حضور سے زیادہ خزانوں کی کنجیاں دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ میرے حضور سے زیادہ دولت مند کوئی ہے؟ خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ ان کے ابا جان سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے دنیا میں؟ کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی ہے؟ پھر بھی میرے آقا نے بہت نارمل انداز میں شادی کی۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آقا کے امتیوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا۔ زنا انسان تھوڑی دیر میں کر کے چلا آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے، اتنا آسان بناؤ نکاح کو۔ عام طور سے نا شادی میں دیکھتا ہوں
کہ خرچے لڑکی والوں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں نا. شادی میں خرچ جو شریعت مطہرہ نے رکھے ہیں نا وہ لڑکے والوں کے اوپر رکھے ہیں. جب خاتون جنت کا نکاح ہو رہا تھا تو زیرہ کس نے بیچی تھی؟ زیرہ کس نے بیچی تھی؟ نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے زیرہ کس نے بیچی تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ نے بیچی تھی. کیوں؟ شادی کا خرچ کرنے کے لیے. مہر کس نے دیا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے دیا تھا. مہر کس کے طرف سے رکھا جاتا ہے؟ شادی میں جو دین مہر رکھتے ہیں وہ کون ادا کرتا ہے؟ مہر کے بغیر نکاح ہو جائے گا لیکن جہیز کے بغیر ہو سکتا ہے. جہیز ماں باپ چاہے تو کروڑوں اربوں لاکھوں دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ دینا فرض نہیں ہے، محض سنت ہے. وہ بھی جتنا دے دے وہی سنت ہے. خوشی سے دینا سنت ہے. مانگ کے لینا یا بوجھ میں قرض میں آ کر دینا یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ گناہ ہے، حرام ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیے. پوری زندگی کی کمائی کو جہیز میں اور شادی میں مت خرچ کیجئے، بلکہ اس کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا دیجئے. اگر پڑھ لکھ کے وہ مضبوط ہو جائیں گے نا تو بہت کچھ کما لیں گے. اگر جہیز میں آپ نے کروڑوں روپیہ دے دیا نا، لڑکا اگر صحیح کامیاب نہیں ہے، پڑھا لکھا سمجھدار نہیں، تو کروڑوں روپیہ کو چند دنوں میں وہ ختم کر ڈالے گا. لیکن لڑکا تعلیم یافتہ ہے نا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو وہ سب کچھ بنا لے گا. تو زندگی کی کمائیوں سے اپنے بچوں کی تعلیم دیا کریں، نہ کہ ان پیسوں کو شادیوں میں خرچ کر کے گناہ بھی کمائیں اور پیسہ بھی برباد کریں. آخری بات میں عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی برکتیں بیان فرمائی ہے، ان برکتوں کو لینے کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر اس پر عمل کریں گے تو برکت ملے گی، نہیں عمل کریں گے تو نہیں ملے گی. اور دین مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. آج کل نا لوگ دین مہر رکھ لیتے ہیں کہ ادا تو کرنا نہیں ہے. ہرگز ایسا مت کیجیے گا. کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کسی نے دین مہر کو اس نیت کے ساتھ باندھا کہ ہم ادا نہیں کریں گے تو اس کا نکاح درست نہیں ہوا، میاں بیوی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا، اور آپس میں جو سمبند بنائیں گے وہ زنا کاری ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کا تعلقات حلال نہیں ہوں گے. جب بھی مہر رکھا جائے دینے کی نیت سے رکھا جائے کہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے. آج کل تو لوگوں نے ٹارگٹ بنا لیا تو معاف کروا ہی لیں گے. عورتوں کو کہنا چاہوں گا نہیں معاف کرنا ہے. کیوں معاف کریں گے بھائی؟ وہ آپ کا حق ہے، شریعت نے دیا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کریں، دین مہر کا پیسہ عورتیں لیا کریں اور اس پیسے کو لے کر سنبھال کے رکھا کریں. زندگی میں جب کبھی آفت مصیبت بیماری آئے نا، اس پیسے کا استعمال کریں، دیکھیں مصیبت کیسے بھاگتی ہے. اس پیسے کی بڑی برکت ہوتی ہے. دین مہر کو معاف کرنے کی عادت نہ بنائیں. ہاں کوئی مجبوری ہے، شوہر لاچار ہے، مجبور ہے تو معاف کر دیا کریں، لیکن یہ کیا کہ ہر جگہ خرچ کرنے کے لیے اور دین مہر دینے کے لیے پیسے نہیں، آپ کو معاف نہیں کرنا ہے. آپ لیجئے، بالکل یہ آپ کا حق ہے. اور یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ و رسول نے دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے وہاں پہ بھی دین مہر ادا کیا تھا، لیکن وہاں روپیہ پیسے سکے نہیں چلتے تھے. تو کیا ادا کیا تھا آپ نے؟ دین مہر کے عوض ہی وہ خاتون مرد کے لیے حلال ہوتا ہے. دین مہر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ حلال ہی نہیں ہوگی. تو جب نکاح ہو، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنا چاہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ان کا حق کیا ہے؟ کہا کہ ان کا مہر ادا کرو. تو کہا کہ مہر میں کیا ادا کیا جائے گا؟ تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میرے محبوب جس کے نام کو تم نے جنت کے پتوں پر پڑھا ہے، جنت کے درختوں میں لکھا ہوا ہے، اس محبوب کے اوپر 3 مرتبہ درود پڑھو، دین مہر تمہارا ادا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے ہو گیا. اس سے پتہ لگا کہ حضور کے اوپر درود پڑھنا کتنے کام کی چیز ہے. سب سے پہلا دین مہر جو دیا گیا ہے خواتین کو وہ درود پاک کی شکل میں دیا گیا ہے. درود پڑھیں اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دولتیں حاصل کریں. میں نے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کیا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر خلوص و محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں بحیثیت انسان یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی، جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ میرے توبے کو، میرے غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے اور صحیح باتوں پر دل و جان سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شادی خانہ آبادی کے تمام کاموں میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر درود